immortals یعنی کہ ہمیشہ رہنے والے۔ کیا قرآن میں امورٹلز کا ذکر ہے؟ یہ ایک ایسا کانسیپٹ ہے جو ہالی ووڈ کی موویز میں بھی بہت زیادہ دکھایا گیا ہے، اور ہماری نوجوان نسل امورٹلز کے کانسیپٹ پر بہت زیادہ سوچتی ہے۔ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ قرآن میں امورٹلز کے بارے میں کتنی انفارمیشن ہے، اور کہاں کہاں ہے، اور کیا کیا ہے، اور آیا اس کانسیپٹ کو قرآن میں ڈسکس بھی کیا گیا ہے کہ نہیں۔ آغاز کرتے ہیں آج کے درس کا سورۃ الاعراف سے۔ امورٹلز کا کانسیپٹ سب سے پہلے قرآن کریم میں جنت میں آدم علیہ السلام اور شیطان کے درمیان ہونے والی کانورسیشن میں ملتا ہے۔ امورٹل جسے موت نہیں آتی۔ شیطان نے آدم علیہ السلام کو وسوسہ ڈالا، اور اس وسوسے ڈالنے کے پروسیس میں قسم کھائی، جس کے بارے میں ہم نے کل بات کی تھی، اور قسم بھی کھائی خدائے بزرگ و برتر کی، اور قسم کھائی اللہ کے نام کی کہ میں سچ بول رہا ہوں اور میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ اور اس نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ تم جانتے ہو کہ تمہارا رب تمہیں اس درخت سے پھل کھانے سے کیوں روک رہا ہے؟ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ جب اللہ عز و جل نے آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حوا علیہ السلام کو جنت میں داخل ہونے کا حکم دیا اور کہا کہ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، یہاں سے جہاں سے چاہے کھاؤ، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، پر اس درخت کے پاس نہ جانا، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، کہ تم پھر حد سے بڑھ جانے والوں میں سے ہو جاؤ گے، کہ اللہ نے ایک حد قائم کی ہے، اس حد کو تم نے کراس نہیں کرنا۔ لیکن شیطان نے کیا کیا؟ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا، شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسے ڈالا، کیونکہ اس کا گول تھا کہ انہیں اس نعمت سے دور کر دے جو نعمت ان کے رب نے انہیں عطا کی ہے۔ تو اس کے بعد اس نے کہا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ، تم جانتے ہو کہ تمہارے رب نے تمہیں اس درخت کے پاس جا کے اس کا پھل کھانے سے کیوں منع کیا ہے؟ کیا تم اس کے پیچھے چھپے ہوئے ریزن کو جانتے ہو؟ وہ نہیں جانتے تھے۔ تو شیطان نے کہا میں تمہیں بتاتا ہوں، إِلَّا أَن تَكُونَ مَلَكَيْنِ، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس پھل کو کھا کے فرشتہ بن جاؤ، أَوْ تَكُونَ مِنَ الْخَالِدِينَ، اور you become an immortal، کہ کہیں تم ایسے نہ ہو جاؤ کہ جسے کبھی موت نہیں آتی۔ تو یہ کانسیپٹ شیطان جانتا تھا، امورٹلز کا کانسیپٹ، جنت کی زندگی کا کانسیپٹ، کہ جہاں پر موت نہیں ہے، ہمیشہ کا دوام ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے۔ جیسے وہ قیامت کے بارے میں جانتا تھا، اس لیے اس نے اپنے رب سے یہی کہا کہ اے رب تعالیٰ مجھے قیامت تک مہلت دے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ قیامت قائم ہوگی تو میدان حشر ہوگا، وہاں جزا و سزا کے بعد جنت و جہنم کا فیصلہ ہوگا، وہ یہ سب جانتا تھا۔ اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ آدم جس جنت میں رہ رہے ہیں اس جنت کے وہ قوانین نہیں ہیں جو میدان حشر کے بعد ہوں گے۔ تو اس نے کہا کہ آدم کیا تم نہیں چاہتے کہ تمہیں یہاں سے کہیں جانا ہی نہ پڑے؟ اس کی ایک ہی طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ تم امورٹل بن جاؤ۔ یاد رکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو امورٹل ہی بنایا ہے، لیکن امورٹل ان بلیسنگز اینڈ امورٹل ان ناٹ ان پنشمنٹ آر ٹو ڈفرنٹ کانسیپٹس۔ امورٹل یعنی کہ اللہ نے انسان کو روح دی ہے، اور روح کو موت نہیں ہے۔ جب تخلیق ہو گئی روح تو روح زندہ ہے، جسم میں آتی ہے، جسم سے نکل جاتی۔ عالم ارواح میں ساری ارواح پیدا ہو چکی ہیں، جب ہو گئیں تو پھر انہیں موت نہیں ہے۔ اللہ جسم میں انہیں ڈالتا ہے، جسم سے انہیں نکالتا ہے، جسم کو آپ دفنا دیتے ہیں۔ قیامت کے دن اسی جسم کو اگایا جائے گا فصلوں کی طرح، اور پھر روح کو اس میں منتقل کر کے انسان کو پھر بشری پیکر بنا کر ظاہر کر دیا جائے گا۔
پھر وہ میدان حشر میں داخل ہوگا، پھر اپنے اعمال کے حساب سے یا ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو جائے گا یا ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بن جائے گا۔ پر اس پورے پروسیس میں موت نہیں ہے روح کو، جسم مختلف مراحل سے گزر رہا ہے۔ یہاں پر جسم اور ماہیت کا ہے، جنت میں کسی اور میٹر کا ہو کے داخل ہوگا، کسی اور ماہیت کا، جنت کے مطابق کر کے اسے داخل کیا جائے گا۔ تو اس نے آدم علیہ السلام سے اس جنت کے بارے میں کہا جو ہمیشہ رہنے والی ہے، کہ یہ وہ درخت ہے جو اس معاملے میں آپ کی معاونت کر سکتا ہے۔ تو امورٹیلٹی کا کانسیپٹ یہاں ہمیں قرآن میں ملتا ہے۔ اور ایک اور جگہ قرآن میں سورہ طٰہٰ میں اس درخت کا بھی ایک نام بیان کیا گیا، فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ، تو شیطان نے اسے وسوسہ ڈالا، کہنے لگا، قالا یا آدم، اے آدم، هل ادلک، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں، علی شجرۃ الخلد، ایک ایسے درخت کے بارے میں جو ہمیشگی کا درخت ہے۔ شجر الخلد امورٹیلٹی کا ٹری ہے وہ، کہ اس ٹری سے جو کھا لے اسے کبھی موت نہیں آتی۔ تو شجرۃ الخلد، ہمیشہ رہنے کے درخت، وَمُلْكِ لَا يَبْلَى، اور ایسی بادشاہت جو کبھی فنا نہ ہو، immortal kingdom and immortal life. And when you are a king in an immortal life, you have luxuries that are beyond your understanding. یہ وہ بات تھی immortality کی، ہمیشگی کی، جو میدان حشر کے بعد اس کو ملنی ہے، جو جزا کو پائے گا اور جو سزا کو پائے گا اسے سزا ملنی ہے ہمیشگی والی، کہ جس میں نہ موت ہے نہ حیات ہے، لیکن زندگی یوں ہے کہ وہ اس میں باقی رہے گا۔ یہ کانسیپٹ قرآن میں ہمیں ملتا ہے، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ہیں جن کا تعلق امورٹیلٹی سے ہے، ہمیشگی سے ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ الانبیاء میں فرماتا ہے، وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ۔ اب دنیا کی بات ہو رہی ہے، اب اس زندگی کی بات ہو رہی ہے جہاں روح جسم میں داخل کر کے بشر پیکر کو بنا کے یہاں بھیجا گیا ہے۔ تو اللہ نے کہا ہم نے انہیں کوئی ایسے بدن سے نہ بنایا تھا کہ وہ کھانا نہ کھائیں۔ انبیاء پر جو شبہ کر رہے ہو کہ یہ تو ہمارے جیسے آدمی ہیں، تو سنو، ہم نے انہیں تمہارے جیسا آدمی ہی بنایا ہے، ظاہراً بشر ہی ہیں، پر ان پر وحی الہی اترتی ہے۔ نتیجتاً یہ اللہ کے خاص بندے ہیں۔ وما کانوا خالدین، اور دنیا میں ہم نے انہیں امورٹل نہیں بنایا، دنیا میں ان کی امورٹیلٹی نہیں ہے، وہ تو معاملہ آخرت کا معاملہ ہے۔ تم دنیا میں امورٹیلٹی ڈھونڈنے بیٹھ گئے ہو۔ پھر سورۃ الانبیاء میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں خاص فرمایا، وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، ہم نے تم سے پہلے کسی آدمی کے لیے دنیا میں ہمیشہ رہنا نہ بنایا۔ تو اے کفار مکہ سنو، اے کافروں مشرکوں سنو، اگر تم میرے نبی کا یہ انتظار کر رہے ہو کہ جب انہیں رب اپنی طرف بلا لے تو تم نے کون سا یہاں ہمیشہ رہنا ہے؟ فَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، تو کیا اگر تم انتقال فرماؤ تو یہ دوسرے لوگ ہمیشہ رہیں گے؟ ہرگز نہیں، انہوں نے بھی مر جانا ہے۔ پر یہ جب یہاں سے جائیں گے، ان کا جانا اور میرے محبوب آپ کے جانے میں بڑا فرق ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ الفرقان میں، قُلْ أَذَلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ، کیا یہ عذاب جہنم بہتر ہے یا وہ ہمیشہ رہنے کا باغ؟ امورٹیلٹی کی بات ہو رہی ہے، ہمیشگی کی بات ہو رہی ہے، ہمیشہ رہنے کا باغ جس کا ڈرنے والوں کو وعدہ دیا گیا ہے۔ التی وعد المتقون، یا ڈرنے والے سے مراد تقوی والے ہیں جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں۔ ان کے لیے 2 جنتوں کا وعدہ ہے۔ یہ وہ ہیں کہ گناہ سے بچتے ہیں اور نیکیاں کرتے ہیں۔ آگے آ جائیں، یہ تو آپ کو میں نے سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 15 بتائی تھی، اب سورہ سجدہ میں لے چلتا ہوں۔
اس کے اندر آیا نمبر 14 میں اللہ فرماتا ہے فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اے کافروں تو اب چکھو اس بات کا بدلہ کہ تم نے اپنے اس دن کی حاضری کو بھلا دیا تھا، تم تو ایمان ہی نہیں رکھتے تھے۔ اِنَّا نَسِينَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، بے شک ہم نے تمہیں چھوڑ دیا اور اپنے اعمال کے بدلے میں ہمیشہ کے عذاب کا مزہ چکھو۔ ادھر بھی امورٹیلٹی کا ذکر ہے، پر فلسفہ ذرا جدا ہے، یہاں عذاب کا معاملہ ہے۔ آ جائیں سورۃ الاحقاف میں، اللہ فرماتا ہے اولئک اصحاب الجنت خالدین فیہا، یہ جنتی لوگ ہیں، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور کیوں نہ رہیں، جزاء بما کانوا یعملون، یہ وہ جزا ہے، یہ وہ بدلہ ہے ان اعمال کا جو انہوں نے دنیا میں کیا، تو نیک عمل کرتے رہے، اب نیک بدلہ پا رہے ہیں۔ یہ سورۃ الاحقاف میں اللہ فرماتا ہے۔ آئیے آپ کو سورۃ قاف میں لے چلتے ہیں، جس میں اللہ فرماتا ہے ادخلوها بسلام، ان سے فرمایا جائے گا سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ، لہم ما یشاءون، ذالک یوم الخلود، یہ ہمیشہ رہنے کا دن ہے۔ باضابطہ یہ جو ہمیشہ رہنے کے دن کا اعلان ہوگا نا، یہ ایک سیلیبریشن ہوگی، immortality کی سیلیبریشن ہوگی۔ You are immortals in luxuries now، تم خالدین تو ہو، خالدین تو وہ جہنمی بھی ہیں، لیکن انہیں ادخلوہا بسلام نہیں ہے، انہیں کہا چکھو اب مزہ عذاب کا، یہ ان کے لیے ہے، تمہارے لیے سلامتی ہے۔ ذالک یوم الخلود، یہ اب ہمیشگی کا immortality کا دن منایا جا رہا ہے تمہارے لیے۔ لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید، وہاں ہر وہ شے ہوگی جس کی تم خواہش کرو گے، تمہیں کن کا مالک نہیں بنا دیا، جیسا کہ کچھ بے وقوف سمجھتے ہیں کہ انسان کو معاذ اللہ استغفر اللہ العظیم کوئی منی گاڈ بن جائے گا آدمی، جیسا انجینئر محمد علی مرزا کا کانسیپٹ ہے۔ اللہ محفوظ رکھے ایسے شرکی عقیدے سے۔ اللہ انسان کو کن کا مالک نہیں بنائے گا، نہ منی گاڈ کا کانسیپٹ مسلمانوں کا کانسیپٹ ہے، تو ہندوؤں کے کانسیپٹس ہیں، گریک مائتھولوجی کے کانسیپٹس ہیں، رومنز کے کانسیپٹس ہیں، مسلمانوں کے نہیں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے چیزیں اسے عطا ہوں گی، وہ کن کا مالک نہ ہوگا، اللہ ہی کن کا مالک ہے، وہ اس میں کسی کو اس نے کن نہیں دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خصوصیت عطا فرما دی کہ تو خواہش کرے اللہ کے حکم سے وہ ظاہر ہوگی، تیرے حکم سے نہیں، اللہ کے حکم سے تیری خواہش ظاہر ہوگی۔ سمجھ آئی بات؟ کیونکہ جو خدائی کے دعوے دار ہوگا کوئی، تو وہ خواہشات نہیں رکھتا ہوگا۔ سمجھ آئی بات آپ کی؟ خواہشیں تو بندوں کی ہوتی ہیں، مالکوں کی خواہشیں تھوڑی ہوتی ہیں، وہ تو حکم صادر فرماتا ہے۔ تو ان کے لیے جنت میں وہ تمام چیزیں ہوں گی جسے وہ چاہیں گے، اور ہمارے پاس اس سے بھی زیادہ ہے، ہمارے پاس۔ آگے چلتے ہیں، سورۃ الواقعہ میں آ جائیں۔ اللہ فرماتا ہے یہی نہیں، جنتوں کی اس ہمیشگی کی زندگی میں ان مورٹلز کو، ان امورٹلز کو ایک اور امورٹل شے بھی دی جائے گی، یطوف علیہم ولدان، اور ان کے ارد گرد ایسے لڑکے پھریں گے جو مخلدون ہوں گے، جن پہ ہمیشہ ہمیشہ وہی حالت و کیفیت رہے گی جس حالت و کیفیت میں وہ ہوں گے، یعنی لڑکے ہی رہیں گے وہ ہمیشہ۔ ان کی نہ عمر بڑھے گی نہ گھٹے گی، نہ بڑھاپا آئے گا، نہ کوئی تغیر و تبدیلی آئے گی، کوئی مارٹیفیکیشنز، کوئی ایسی چیز نہ ہوگی جس سے ان کے اندر کسی بھی قسم کی کمی آئے۔ وہ مخلد ہوں گے، نام ہی مخلد ہے ان کا، کہ وہ خادم ہوں گے، ادھر ادھر پھرتے ہوں گے ہمیشہ، بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ۔ تو یہاں پر بھی انہیں اب عرب کے ہاں بھی اگر آپ چلے جائیں نا، عربوں کے ہاں ایک معاملہ ہے، جسے اگر کوئی شخص ایج ہو جائے اور اس کے بال سفید نہ ہوں، اس پہ بڑھاپا نہ نظر آئے، تو اسے بھی مخلد کہتے ہیں عرب۔ اسی طرح عرب تہذیب میں اگر کوئی شخص بوڑھا ہو جائے اور اس کے دانت نہ جھڑتے ہوں، سارے کے سارے دانت ہوں، جوانوں والے ہوں، تو اسے بھی مخلد کہتے ہیں کہ اس پر تو تغیر ہی نہیں آیا بڑھاپے کا۔
تو اسی کو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا ہے۔ اچھا، پھر سورۃ الدہر میں، جسے سورۃ الانسان بھی کہتے ہیں، وہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کیفیت کو یوں بیان فرماتا ہے، وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، اور ان کے پاس ہمیشہ رہنے کے یہ رہنے والے لڑکے خدمت کے لیے پھریں گے، اور ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ اِذَا رَأَيْتَهُمْ، تم انہیں یوں دیکھو تو تم خیال کرو، حَسِبْتَهُمْ، یوں خیال کرو کہ لؤلؤا منثورا، کہ گویا بکھرے ہوئے موتی ہیں۔ اب یہ ہے کہ دیکھیں نا، کتنے سارے لڑکے ادھر ادھر پھر رہے ہیں خدمت گزاری کے لیے، تو ہر ایک موتی ہے پر ایسے بکھرا ہوا ہے۔ ایک معنی تو یہ ہو گیا کہ تم ان سے دیکھو، جو دیکھے تو یہ سمجھے کہ جس طرح صاف شفاف فرش پر چمکیلے موتی بکھرے ہوں، اس حسن اور پاکیزگی کے ساتھ، حسن بھی اور پاکیزگی بھی ہے۔ کیونکہ میرے پاس ایک سوال یہ بھی آیا تھا، جو ہمارے ہاں گند اور غلاظت لوگوں کے دماغوں میں بھری ہوئی ہے نا، وہی سوالات بھی بھیج دیتے ہیں۔ اس لیے یاد رکھو، مفسرین نے اس میں کہا ہے وہ حسین بھی ہوں گے اور پاکیزہ بھی ہوں گے، تاکہ تمہارے دماغ میں کوئی گندا خیال نہ آئے۔ جنت کی بات ہے اور تمہارے دماغ سے گندگی نہیں نکلتی یار۔ تو اس حسن اور پاکیزگی کے ساتھ جنتی لڑکے خدمت میں مشغول ہوں گے۔ یہی تفسیر خازن میں بھی آتی ہے، روح البیان میں بھی آتی ہے، اور دیگر اور تفسیروں میں بھی آتی ہے۔ تو وہ ایسے ہوں گے، ایمورٹلز ہیں، ایمورٹل ہوں گے اس لحاظ سے۔ پھر آخری بات آج کے درس کی، پھر اختتام کرتے ہیں سورۃ الحدید کی آیہ نمبر 12، یوم تر المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، جس دن تم مومن مردوں اور ایمان والی عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کا نور ان کے آگے اور ان کی دائیں جانب دوڑ رہا ہے۔ وَبِأَيْمَانِهِمْ بُشْرَاكُمْ، آج تمہارے لیے خوشخبری ہے، کس چیز کی؟ الیوم، اس دن کی، کہ کیا ہے؟ جنات تجری من تحتها الانہار، کہ وہ جنتیں، اس بات کی خوشخبری کہ ان جنتوں کی خوشخبری ہے جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، وہ جو شیطان نے بات کی تھی نا آدم سے، یاد ہے کہ خلود والی بات کی تھی، کہ ایک درخت ہے جس میں ہمیشگی ہے، اس کا جو پھل کھا لے وہ ایمورٹل ہو جاتا ہے، اس کی بادشاہت ہمیشہ قائم رہتی ہے، اس کی زندگی ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ تو تم نہ چاہو گے کہ رب کے قرب میں رہو، اس کی محبتوں میں رہو، تم نہیں چاہتے کہ ایسی زندگی تمہیں نصیب ہو آدم۔ تو آدم نے پھل کھا لیا، پھر اولاد آدم کا امتحان شروع ہوا، اس دنیا میں بھیج دیا گیا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، موت اور حیات بنا کے، کہ کون اچھے عمل کر کے لوٹتا ہے۔ جو اچھے عمل کر کے لوٹا تو پھر اس کے لیے خوشخبری ہے کہ نور ہی نور ہوگا، اس کے آگے بھی بھاگتا ہوگا اور دائیں جانب بھی ہوگا، اور اس نور کی کیفیت میں وہ جنت میں داخل ہوگا، خالدین فیہا۔ اب اس کی امورٹل لائف شروع ہوتی ہے، جو دھوکے سے شیطان نے اس وقت پیش کی تھی، اصل میں وہ یہ تھی کہ میدان حشر کے بعد تم نے اس امورٹیلٹی میں داخل ہونا تھا، کہ روح کو تو موت ہی کوئی نہیں ہے، پر یہ جو ہمیشگی کی بادشاہت ہے نا تمہاری، اور یہ ہمیشگی کی جو حیات جاودانی تمہیں عطا ہوگی، تمہارے روح اور جسم دونوں کو، وہ پھر یہاں معاملہ تھا۔ لیکن شیطان نے دھوکے میں ڈال دیا ہے، وہ تو دھوکے میں ہی ڈالتا ہے، جیسا کہ میں نے آپ سے کل بھی ذکر کیا تھا کہ شیطان نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سے کیا کہا؟ وسوسہ بھی ڈالا، اور اس درخت کے بارے میں غلط باتیں بھی کیں، قسمیں بھی کھائیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو کیا فرمایا؟ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، تو اس نے کیا کیا؟ So he brought about their fall through deception، اس نے انہیں ایک ایسی پکچر پینٹ کر کے بتائی جو حقیقت سے بہت پرے تھی۔ تو بہرحال اللہ فرماتا ہے ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ امورٹیلٹی جو ہے جس کے اب تم لائق و قابل ہو کہ جنت میں داخل ہو رہے ہو میرے بندوں، اصل میں یہی فوز العظیم ہے، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔
یہی وہ شے ہے جس کے لیے تمہیں محنت کرنی ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ درس آپ کی علم میں اضافے کا سبب بھی ہوا ہوگا، اور وہ لوگ جو ماڈرن ٹائم سے قرآن کو کریکٹ کرتے ہیں ان کو یہ کانسیپٹ قرآن کی زبان سے سمجھ میں آیا ہوگا۔ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلے درس میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔